جی میں ادھر آ جاؤں ادھر سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ وہاں پہ جو بات ہوئی اور پریس ٹاک میں بھی ہوئی اور جو رات میں بات ہوئی اس میں پارلیمنٹیرین کی وہ لاہور میں میٹنگ تھی. سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بھی اس پریس ٹاک میں موجود تھے. تو وہاں پہ 5 اگست تک جو ہماری تحریک ہے وہ ایک پیک پہ جائے گی اور پھر آگے چلتی رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہماری تحریک 10 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، اس کو 90 دن بھی چلنا ہے، 6 ماہ بھی چلنا ہے. جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے وہ تحریک ہماری چلتی رہے گی. ایک تو یہ کلیریفائی ہو گیا کہ اس تحریک کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم کو دھرنا ایک دن کر کے جلسہ کر کے واپس آ جائیں گے. اب جو دوسرا کویسچن ہے وہ ہے 26 جو ہمارے سسپینڈ ہوئے ہیں، اس میں جی ہماری جو ریفرنسز ہیں وہ ان کے 3 ایم پی ایز نے 3 اپلیکیشنز آئینی اپلیکیشن دی ہیں. ہم ہیئرنگ کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس گئے. ایتھکس کمیٹی ہے، اس ایتھکس کمیٹی میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہوتے ہیں اور تحریری بینچز کے ممبر بھی ہوتے ہیں. اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ پہلے آپ اپنا ادھر ایک میٹنگ کر لیں. ہماری ایک میٹنگ کل ہو چکی ہے، پہلی میٹنگ ہیئرنگ ہوئی، پھر ایک میٹنگ ہوئی ہماری. اس میں ہمارا جو کل والی میٹنگ ہماری نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی کیونکہ اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا. گالی گلوچ کو کوئی جماعت کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کرتا جس کی بھی لیڈرشپ ہو، لیکن اپوزیشن کو کسی طور پہ بھی احتجاج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. تو اس میں فردر ہماری جو ایتھکس کمیٹی ہے صوبائی اسمبلی کی، میں بار بار بتا دوں وہ پرٹیکولرلی ہماری پروونشل اسمبلیز کی ایم پی ایس پہ وہ مشتمل ہے، جس میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہیں، جس میں تحریری بینچز کے ممبر بھی ہیں. ان کی ایک میٹنگ اور ہمیں اگر دعوت دیتے ہیں تو وہ اور میٹنگ ہوگی. ہمارے اپنے ٹی او آرز ہیں، ان کے اپنے ٹی او آرز ہیں، اس لیے ابھی کوئی معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جا رہا. تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، آپ علی گنڈاپور کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے تھے، لاہور اجلاس میں بھی تھے آپ؟ نہیں، لاہور اجلاس میں نہیں تھا، صرف یہ نہیں تھا، پریس کانفرنس میں بیٹھے. پریس کانفرنس میں عالیہ حمزہ کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں یا علی گنڈاپور نے جو 90 دن کا کہا، اس میں اتنی کنٹروورسی کیوں؟ دیکھیں، علی امین صاحب نے جو بات کی اس کی تو وضاحت ہو گئی. آج ابھی بچر صاحب نے بھی کر دی، علیمہ آپا نے بھی کر دی. باقی جو بات ہوئی، اب خان صاحب کی واضح ہدایت ہے کہ یہ معاملہ ہم نے نہیں اٹھانا میڈیا میں. کیا بات ہوئی، کیا بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ اب ماضی کا حصہ ہے. اس لیے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں یہاں کوئی بات کروں گا کسی اختلاف کے بارے میں تو وہ نہیں ہوگی. ہم نے اب متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے. یہ ایک ایونٹ اچھا ایونٹ تھا، خان صاحب نے اس ایونٹ کی تعریف کی ہے. ہمیں اس کو اسی زاویے سے دیکھنا ہے، اسی پیرائی میں دیکھنا ہے. ہم اس سے مزید تقویت پکڑیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو اس لیے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی ہم میڈیا میں بات اس حوالے سے اب نہیں کریں گے. سر، ابھی علی امین صاحب کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی، اڈیالہ جیل کے باہر آپ کے کارکنان بھی موجود ہیں. ان کارکنان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے، پیغام وہی ہے جو خان صاحب کا پیغام ہے. خان صاحب کا پیغام ہے متحد رہو. جو کوئی گفتگو ہونی ہے وہ پارٹی کے اندر ہوگی. علی امین صاحب عمران خان کے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہیں. وہ ہر فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. جب انہوں نے کسی کو بھی ہٹانا ہوگا، وہ میں ہوں، وہ علی امین ہو، وہ کوئی اور ہو، تو وہ بالکل ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے. اس لیے عمران خان کے فیصلوں کی تعظیم کیجیے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، سینٹ کی جو ابھی الیکشن ہونا ہے کے پی میں، اس سے مطلب 2-3 لسٹیں سامنے آئی ہے. یہ کل بھی آئی ہے جس پر گور صاحب نے کہا کہ یہ ہماری فائنل لسٹ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک اقلیتی صاحب ہیں، ان کا بھی معاملہ سامنے آیا اور پیسوں کا بھی معاملہ سامنے، یہ کیا؟ دیکھیے، میں ابھی ہدایات دوں گا اس حوالے سے. اگر کوئی بات ہوئی ہے، خان صاحب نے اگر کوئی ہدایت دی ہے، لیکن اصولی موقف ہمارا یہ ہے کہ پیسہ معیار نہیں ہے. کسی کو اس لیے ٹکٹ نہیں دیا جائے گا کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے. ہم خدمت کو دیکھیں گے، ہم لائلٹی کو دیکھیں گے، کون پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کون پارٹی کے لیے کام کرتا ہے، کون عمران خان کے ساتھ وفا کرتا ہے. اس لیے یہ اگر کسی کے خیال میں ہے کہ پارٹی پیسے کی وجہ سے یا کسی مالدار کو ٹکٹ دے گی تو بھول جائے، ایسا نہیں ہوگا. بہنوں کی، آپ ان کے وکلا کی، ان کے سیاسی ورکرز کی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہی. تو میرے خیال میں پنجاب جس طرح علی امین گنڈاپور پنجاب گئے اور جس طرح انہوں نے پورے لاہور کو کارڈن آف کیا اور ہر جگہ پہ وہ انہوں نے پولیس کھڑی کی اور پولیس کو کھڑا کر کے انہوں نے جس طرح لوگوں کو آگے آنے سے روکا، ایون انہوں نے اس کو
آپ کے میڈیا کو کارڈن آف کیا تو وہ ثبوت ہے لاہور کا کہ لاہور استقبال کرنا چاہ رہا تھا علی امین گنڈا پور کا، لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا۔ لیکن پنجاب ان کی فسطائی حرکتوں سے بالکل نہیں گھبرائے گا اور انشاءاللہ اپنے خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ملک صاحب جو 26 ارکان معطل ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایس، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس حوالے سے؟ لیکن جی ہماری 2 سٹنگز ہو چکی ہیں اسپیکر کے ساتھ، تو انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں، ہم نے اپنی تجاویز دی ہیں۔ اپوزیشن کا حق ہے اسمبلی کے فلور پہ احتجاج کرنا، وہ ہمارا یہ حق ہمارے سے نہیں چھین سکتے، لیکن بات چیت جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ احتجاج سر 5 اگست کو ہوگا یا 90 دن بعد ہوگا؟ یہ تو آج ابھی خان صاحب کی بہنیں ابھی کیونکہ خان صاحب سے لیٹسٹ ملاقات ہوئی ہے، ابھی وہ خان صاحب کی بہنیں بتائیں۔ خان صاحب نے آپ کے لیے اڈیالہ جیل سے اسپیشل پیغام بھیجا تھا، آپ کو اپریشیٹ کیا تھا، تو کس طرح لیڈ کریں گے پنجاب کے احتجاج کو آپ؟ دیکھیں جی خان صاحب کی اگر اپریسیشن جو ہے وہ خان صاحب کی مہربانی ہے، نہیں تو اللہ کے بعد جو عزت ہمیں ملی ہوئی ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا یہ جو جب تک ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے ورک نہیں کریں گے۔ دعوت نامہ نہیں دیا گیا، کیوں نہیں دیا گیا؟ بھائی پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں نے اب کسی کو دعوت نامہ دیا ہے میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ جس نے کھڑا ہونے آ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ پوری بات دعوت نامے والی بالکل لغو تھی، اور اس کو میں پہلے بھی رد کر چکا ہوں، اب بھی رد کرتا ہوں۔ یہ پورا معاملہ جو ہے یہ ایک بے وقوفی کی وجہ سے اٹھا ہے، پتہ نہیں کس کی بے وقوفی ہے، لیکن نہ دعوت دینا ضروری تھا، نہ کسی کا وہاں موجود ہونا ضروری تھا۔ اگر کوئی آ جاتا تو اچھی بات ہے، نہیں آیا تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا کور کمیٹی کی جو باتیں ہیں وہ باہر آتی ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو عالیہ حمزہ اور شیخ وقاص اکرم کے اندر تل کلامی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہ بات نہیں باہر آنی چاہیے تھی نا، کیوں یہ بات باہر آئی؟ اور شیخ وقاص نے بالکل وضاحت کر دی ہے کہ یہ بات کیسے باہر آئی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، یہ پہلے جو ہے خان صاحب کہتے ہیں 5 اگست کو پیک پہ تحریک ہونی چاہیے ہے۔ جی دیکھیں علی امین صاحب نے یہ علی امین صاحب نے بات کی ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس حوالے سے پارٹی میں نہ کوئی مشاورت ہوئی ہے، نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے وہی آخری بات ہے۔ سر یہ بھی بتائیے گا، ایک دفعہ پہلے بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا جب سنگجانی کے اندر آپ نے پہلا جلسہ کیا تو اس میں بھی یہی کچھ باتیں ہوئی تھی، آج پھر وہی باتیں ہیں کہ اگر میں نہ کروا سکا تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو سر دیکھیں میں ان کے لیے تو جواب دہ نہیں ہوں نا، یہ ان کی گفتگو ہے، ان کا گفتگو کا انداز ہے، تو مجھ سے اس بارے میں آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو آپ ان سے کیجئے۔ تو سر اس دفعہ سر یہ بتائیے گا، اے پی میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت حکومتی تبدیلی جو ہے وہاں پہ لائی جائے، تو کیا وجہ ہے 1 مہینہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ بہت سی ڈشز کھائی گئیں، حلوے کھائے نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری راہ اور مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی کی راہ کوئی مشترک ہے۔ وہ اپنا فیصلہ شاید کر چکے ہیں، وہ جس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ انہی کو مبارک ہو، وہ سیاست ہماری سیاست نہیں ہے۔ ہم عوام کی جد و جہد کریں گے، کرتے رہیں گے، پہلے بھی کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔